اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، میں آپ کا خادم ڈاکٹر نجم ریحان ایک خصوصی ویڈیو لے کر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں 72 ٹی وی کے اس یوٹیوب چینل پر حاضر ہوں۔ آج جیسا کہ آپ تمام ناظرین جانتے ہیں کہ مختلف قسم کی بیماریوں کے ویڈیوز لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا۔ آج جس بیماری کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں وہ خواتین کے متعلق ہے، اور خواتین اس بیماری کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتی ہے، اور بیماری بھی کچھ اس طرح ہے کہ اس بیماری کے بارے میں وہ دوسروں سے ڈسکس بھی نہیں کر پاتی ہیں۔ اس بیماری کو سیلان الرحم یعنی کہ لیکوریا کی بیماری کہتے ہیں۔ اس بیماری میں خواتین بہت زیادہ پریشان بھی رہتی ہیں، اور جب یہ بیماری آ جاتی ہے تو بیسیکلی شروعاتی دنوں میں جو ہے اس بیماری کے نقصانات ظاہر نہیں ہوتے، لیکن جب یہ نقصان شروع ہوتا ہے لیکوریا کی بیماری کا تو پھر وہ جو ہے ان کو زندگی بھر جو ہے اس نقصان کی بھرپائی کرنی ہوتی ہے، اور وہ نقصان اس قسم سے ہوتا ہے کہ ان کے کمر میں بے تحاشا درد زندگی بھر کے لیے رک جایا کرتا ہے، اور ان کے ساری جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ہڈیاں کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کا اثر خواتین کے روزمرہ کی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ خواتین کے غصے کا جو اس بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں وہ خواتین غصے کا بھی شکار ہو جاتی ہیں، وہ خواتین کمزوری کا بھی شکار ہو جاتی ہے، وہ خواتین چڑچڑاہٹ کا بھی شکار ہو جاتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا اثر جو ہے جس کو موڈ سوئنگز کہتے ہیں، موڈ سوئنگز کی پرابلم میں وہ عموماً مبتلا ہو جاتی ہیں۔ بہرکیف جو ہے اس کا وقت آنے پر اگر سیلان الرحم یعنی کہ لیکوریا کا علاج نہیں کیا گیا تو پھر اس کا شاخسانہ انہیں جو ہے بھگتنا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ سے یاد رکھیے گا، جو مائیں اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، جو میری بہنیں اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، جو بھائی اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ ان تک پہنچائے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اس کا مسئلہ کس طرح سے آسانی سے اس کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے۔ خاص کر جو ہماری بہنیں ہیں وہ ہمیشہ سے اپنے بچیوں کو سے جو ہے اس بارے میں جو ہے شرم کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ ان سے کہیں کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی بیماری اگر ان کو ہوتی ہو تو وہ ضرور بضرور جو ہے آپ کو بتائیں۔ عموماً کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پرابلم بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بڑھ جانے کے بعد آرتھوپیڈیشین کے پاس، نیورو سرجن کے پاس لوگ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ دراصل بات جو ہے آرتھوپیڈک پرابلم کی نہیں تھی، ہڈیوں کی نہیں تھی، کمر کی نہیں تھی، نیورو کی نہیں تھی، بات جو ہے وہ گائنیکولوجسٹ کی تھی اور اس کے ریلیٹڈ ایشو کی تھی۔ تو اس لیے اتنی دیر کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ایسا ماحول بنائیں، ان سے پوچھ لیا کریں، ان کا خاص خیال رکھا کریں، اور یہ بیماری آج سے 10 سال پہلے اتنے عروج پر نہیں تھی جتنے عروج پر آج ہے، اور اس کے اتنے عروج پر رہنے کی جو وجوہات ہے وہ ماحول بھی ہے، اور کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ بھی ہے، سونے اٹھنے کے اوقات بھی ہے، لائف سٹائل کی ساری پرابلم بھی ہے، اور انہی مسائل کے چلتے یہ معاملہ جو ہے تیزی سے لیکوریا کی بیماری کا پھیل رہا ہے، جسے وائٹ ڈسچارج کی بیماری بھی کہتے ہیں۔ تو براہ کرم اس کا خاص خیال رکھے گا۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کچھ ادویات، گھریلو ادویات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور طب نبی کی دوائی بھی آپ کو عرض کروں گا۔ گھریلو ادویات میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میتھی کے متعلق جو فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ میتھی کیا دیتی ہے، کیا فائدہ دیتی ہے، تو تم اسے سونے کے بھاؤ خریدنے لگو گے، اور واقعی میں اس کا اثر لیکوریا کی بیماری کے اندر جو ہے، سیلان الرحم کی بیماری کے اندر بے تحاشا یہ فائدہ دیتی ہے۔ اس کا ڈکاشن بنا کر 1 گلاس پانی میں 1 چمچہ اس کا پاؤڈر ڈال کر ڈکاشن بنا کر استعمال کرنے سے بھی اس بیماری میں فائدہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوائی آتی ہے وہ ہے انار۔ انار کے استعمال سے بھی اس بیماری میں بہت فائدہ ہو جاتا ہے۔ انار کا چھلکا، پوست انار کے استعمال سے بھی اس بیماری میں بہترین اور بے تحاشا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر ریحان کا۔ ریحان یعنی تلسی۔ تلسی کا استعمال کرنے سے بھی اس بیماری میں آرام مل جاتا ہے۔ اگر تلسی کے جو پتے ہیں وہ کچے ہیں تو اگر کچے پتوں کو جو ہے ایک 8 سے 10 کچے پتے اگر آپ جمع کر لیں اور اس کو جو ہے تھوڑا سا اپنے ہاتھوں سے مسل کر گولی بنا کر کھا لیں گے تو ماشاءاللہ عزوجل سے اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ تلسی سے بھی ماشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ملے گا۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے موز۔ موز کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، اور موز میں جو ہے گھی ملا کر کھانے سے بھی اس بیماری میں عموماً فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ناظرین کرام طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دوائی انجیر کا۔ انجیر کا جو جھاڑ ہوتا ہے، اگر اس جھاڑ کے پتے
جو ہے اس جھاڑ کا، معذرت کے ساتھ اس جھاڑ کا جو کے اوپر جو باغ کہتے ہیں، جس کو جھاڑ کے اوپر جو ایک قسم کا لیئر ہوتا ہے، اس کو اکھاڑ کر اس کا پاؤڈر بنا کر ایک چمچہ استعمال کیا جائے تو اس سے بھی ماشاءاللہ عزوجل سے آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے جو جام ہم کھاتے ہیں، امرود جسے کہتے ہیں، اس کے پتوں کا استعمال کرنے سے بھی اس میں ماشاءاللہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کے بعد طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف ادویات کو جمع کر کے بنایا گیا یوٹیرو طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف دوائی ہے، جو طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حلال سٹور اور طب نبوی کی ادویات بنانے والی کمپنی halalabs.com کی ویب سائٹ پر بھی جو ہے یہ دوائی موجود ہے۔ آپ لوگ کتنے ہی اس بیماری میں مبتلا ہو، ایک مرتبہ آپ جب اس دوائی کو استعمال کریں گے تو اس کے فائدے آپ خود جانیں گے۔ تو آپ انشاءاللہ تعالی یوٹیرو طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائی کا استعمال کریے گا، ایک چمچہ ہر کھانے سے پہلے تینوں اوقات۔ یہ جو 7 دن کے اندر یہ دوائی کا اثر آپ کو اس بیماری میں نظر آ جائے گا انشاءاللہ عزوجل۔ تو ان کا استعمال کریں، اور میں پھر سے عرض کروں گا یہ معلوماتی ویڈیو لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگ جو ہے آج کا جس طرح کا دور چل رہا ہے، لوگ پریشانی کے حال میں مبتلا ہے، ہر جگہ پر پریشانی ہے، اور ڈاکٹرز کی جو فیس ہے وہ سووں کے ساتھ ہزاروں میں پہنچ چکی ہے، ڈاکٹرز ڈبل بھی فیس لے رہے ہیں، بہت سارے مسائل میں لوگ مبتلا ہیں۔ تو یہ ویڈیو ہو سکتا ہے ہماری کسی بہن کے لیے، ہماری کسی بچی کے لیے جو ہے فائدہ مند ثابت ہو، اور اس کو جو ہے اتنے مسائل سے گزرنا پڑے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین کرام 72 ٹی وی پر میں پھر سے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اپنا گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ आप देख रहे हैं 72 टीवी।